کہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار ہم سے روز قیامت سوال و جواب نہیں کرے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحلق عدوهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، آغا مہدی فتلاگ اپنی کتاب توبہ تائبون میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لکھتے ہیں کہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار ہم سے روز قیامت سوال و جواب نہیں کرے گا، یعنی اس کی ہمیں کوئی سزا یا جزا نہیں دے گا. پہلی چیز ہے الخطا، یعنی انسان اگر کوئی ایسا کام کر دے جو پروردگار کو پسند نہ ہو، لیکن بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے اگر وہ کام کرے تو پروردگار اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا. دوسری چیز جس کے بارے میں پروردگار ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا وہ ہے نسیان، یعنی اگر انسان بھولے سے کوئی ایسا کام کرے جو پروردگار کو پسند نہ ہو تو پروردگار اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا. تیسری چیز جس کے بارے میں پروردگار قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا وہ ہے ما لا یعلمون. انسان اگر کسی چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو تو پروردگار اسے قیامت کے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. مثال کے طور پر کسی کو نہیں پتا کہ شراب پینا حرام ہے، اس نے شراب پی لی تو پروردگار اس کے بارے میں اس سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا. اب میں اس بحث کے اندر نہیں جا رہا کہ آیا وہ جاہل قاصر تھا، جاہل مقصر تھا. اس کے اندر آپ اپنے مراجع وغام، یعنی جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اس کے فتوے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور چوتھی چیز جس کے بارے میں پروردگار قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا وہ ہے ما لا یطیقون، یعنی وہ چیز جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا. مثال کے طور پر انسان طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے رکھ سکے، مریض ہے. مثال کے طور پر انسان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج پر جا سکے تو وہ نہیں جا رہا، تو پروردگار اس چیز کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا کہ جس کی انسان طاقت و قدرت نہیں رکھتا ہو. پانچویں چیز جس کے بارے میں پروردگار ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا وہ ہے مضطر الیہ، یعنی انسان اگر کسی چیز کی طرف مجبور ہو جائے. مثال کے طور پر انسان کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے، اور اگر اس نے پانی نہیں پیا تو وہ مر بھی سکتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں، حالت اضطرار کے اندر وہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے شراب پیے تو اس کے بارے میں پروردگار سے نہیں. اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور اگر اس نے کچھ نہیں کھایا تو وہ مر بھی سکتا ہے. اس صورت میں اگر انسان خنزیر کا گوشت کھا لے یا کسی حرام جانور کا گوشت کھا لے تو پروردگار اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھے گا. اسی طریقے سے چھٹی چیز جس کے بارے میں پروردگار قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا، یعنی سوال و جواب نہیں کرے گا، وہ ہے مستکرہ الیہ، یعنی اگر انسان کو کسی چیز کے اوپر مجبور کیا جائے، یعنی جبر کیا جائے کہ مثال کے طور پر اگر تو نے یہ حرام کام نہیں کیا تو مر بھی سکتا ہے، اگر تو نے یہ مثال کے طور پر اگر شراب نہیں پی تو ہم تجھے مار دیں گے، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ کام کر، یہ حرام کام کر، یہ شراب پی. تو اس صورت کے اندر اگر انسان شراب پی لے تو پروردگار اس کے بارے میں اسے نہیں پوچھے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور تھا. ساتویں چیز جس کے بارے میں پروردگار ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا وہ ہے الطیرہ، یعنی کسی چیز کو بدشگونی سمجھنا. جس طرح سے زمانے جاہلیت کے اندر ہوتا تھا کہ انسان سفر پر جا رہا ہے، گھر سے نکلا تو سامنے سے بلی گزر گئی ہے یا کالی بلی گزر گئی ہے یا کوئی دوسرا جانور گزر گیا ہے تو انسان اپنے سفر کو ترک کر دیتا تھا یا جو کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیتا تھا. اسی طرح اگر کوئی پرندہ گھر کے اندر آ کے صبح سے بول رہا ہے تو انسان اپنے کام کو چھوڑ دیتا تھا، ترک کر دیتا تھا، اپنے ارادے کو توڑ دیتا تھا. تو پروردگار اس بارے میں قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا. آٹھویں چیز جس کے بارے میں پروردگار قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا وہ ہے الوسوسہ فی تفکر الخلق، یعنی انسان وسوسہ کرے پروردگار کی مخلوقات کے بارے میں کہ آیا اس کو بھی پروردگار نے خلق کیا ہے، کیا یہ پروردگار نے بنایا ہے، کیا اس کو پروردگار نے بنایا ہے یا نہیں بنایا. مثال کے طور پر مکھی کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی پروردگار نے پتہ نہیں بیکار تو خلق نہیں کیا، یہ کس کام کا ہے. اگر انسان اس چیز کے اندر وسوسے کرے تو پروردگار اس بارے میں اس سے نہیں پوچھے گا. نویں چیز جس کے بارے میں پروردگار ہم سے روز قیامت نہیں پوچھے گا وہ ہے الحسد ما لم یظہر بلسان او ید، یعنی ایک ایسا حسد جو کہ زبان سے اور ہاتھ سے ظاہر نہ ہو. مثال کے طور پر انسان کسی سے حسد کر رہا ہے، یعنی حسد یعنی یہ کہ مثال کے طور پر انسان تمنا کرے کسی کی زوال نعمت کا، کہ تمنا کر رہا ہے کہ کسی کی دولت ختم ہو جائے، تمنا کر رہا ہے کہ اس کا حسن ختم ہو جائے، تمنا کر رہا ہے کہ اس کی اولاد ختم ہو جائے. مگر یہ حسد جو ہے نہ وہ زبان سے ظاہر کر رہا ہے نہ وہ ہاتھ سے ظاہر کر رہا ہے، نہ وہ زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہے، یعنی نہ وہ دعا کر رہا ہے نہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے نہ وہ ہاتھ سے ظاہر کر رہا ہے، یعنی ایک ایسا حسد جو کہ اس کے ہاتھوں سے بھی ظاہر نہ ہو، اس کے اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر نہ ہو، اور اس کے کلام یعنی اس کے قول سے بھی ظاہر نہ ہو. تو پروردگار ایسے حسد کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھے گا. تو آپ سب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیک یا ابا عبداللہ لی غیرو لی غیرو من که ندارم کسی رو به